السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حدیث نمبر 274 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مطل الغنی ظلم وإذا أطبع أحدكم على ملیء فلیتبع۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور جب تم میں سے کسی کو مالدار کے حوالے کیا جائے تو چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے لگ جائے یا اس کی طرف رجوع کرے۔ مطل الغنی مالدار کا ٹال مٹول کرنا، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ جب تم میں سے کسی ایک کو پیچھے لگایا جائے، حوالے کیا جائے، یعنی ضامن بنایا جائے، علی ملین مالدار کے۔ یہ ایک قرض خواہ اور مقروض کے بارے میں بات ہے کہ اگر ایک بندہ مقروض ہے اور اس کے پاس ادائیگی کی گنجائش موجود ہے، اس کے پاس مال موجود ہے، کوئی پراپرٹی موجود ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس قرض کو ادا کرنے کے لیے وہ جلدی کرے اور کسی ٹال مٹول سے کام نہ لے، جبکہ اس کے پاس گنجائش ہے، پراپرٹی پڑی ہے، کوئی بینک بیلنس پڑا ہے، کوئی زیور پڑا ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ جس کے ذریعے قرض اتر سکتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنا قرض اتارنے کے لیے جلدی کرے اور ٹال مٹول نہ کرے، کیونکہ یہ ٹال مٹول کرنا پھر اس کا ظلم ہے کہ اگر ہونے کے باوجود وہ ادائیگی نہیں کرتا۔ ہاں، اگر وہ دیکھنے میں تو مالدار ہے لیکن حقیقت چونکہ اللہ کو ہی پتہ ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کو کوئی دیکھنے میں واقعی لگتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس شاید بڑی دولت ہے اور بڑا مال ہے اور یہ جان بوجھ کے نہیں دے رہا، تو اس کا اصل علم سب سے پہلی چیز اللہ کو ہے، اس کے بعد اس مقروض کو ہے کہ وہ جانتا ہے۔ اگر وہ مقروض جان بوجھ کے ادائیگی نہیں کر رہا اور وہ مالدار ہے تو وہ ظالم ہے اور اس ظلم کی سزا پائے گا، لیکن اگر اس کے پاس نہیں ہے اور وہ ادائیگی سے قاصر ہے تو پھر قرض خواہ کو چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لے، اس کو مہلت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہی تعلیم دی ہے، یہی آپ نے تربیت کی کہ مقروض کو مہلت دو۔ اگر وہ مقروض جان بوجھ کے کوئی ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہے تو وہ خود ظالم ہے اور وہ اپنے اس ظلم کی سزا دنیا میں بھی پا سکتا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے سزا ہے۔ اور اگر تو معاملہ ایسا نہیں ہے اور وہ تنگ دست ہو چکا ہے یا وہ اس کی حالت اور کیفیت اب یہ ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو قرض خواہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اس کو اگر چاہو تو چھوڑ دو، معاف کر دو، یا جو کچھ ملے وہ لے لو، اور جو چھوڑ دیتے ہو تو وہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا۔ یہ آج کے اس دور کی بڑی ایک ضروری چیز ہے کہ جس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے، مقروض کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور قرض خواہ کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ مقروض کے لیے اس کے لیے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اگر تو اس کے پاس کوئی گنجائش بنتی ہے تو وہ پھر لوگوں کا حق نہ رکھے، وہ جلد واپس کر دے۔ اگر وہ نہیں لوٹائے گا تو مقروض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ مقروض کا معاملہ پھر بڑا خطرناک ہے، اس کے لیے قبر میں عذاب ہے، قبر کے اندر آگ ہے اس کے لیے اگر وہ جان بوجھ کے ادائیگی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرض خواہ کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے اجر کی امید رکھے اور مقروض کو مہلت دے اور مقروض کے لیے آسانی کرے اور مقروض کے لیے دعا بھی کرے۔
مقروض کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کوشش بھی کرے، دعا بھی کرے، اللہ کی بارگاہ میں فریادیں بھی کرے اور ادائیگی کے لیے کوشش بھی کرے، اور اپنی نیت کو اس حوالے سے خوب سنوار لے کہ میں نے یہ ادا کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مقروض اگر وہ اس کی ادائیگی کی نیت درست ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض اتارنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ تاخیر ہو سکتی ہے، وہ بطور سزا بھی ہو سکتی ہے، بطور آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر نیت درست ہے اور اپنے اس ادائیگی کے لیے فکر مند ہے اور کوشش میں لگا ہوا ہے تو ایک دن وہ نجات پا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر نجات نہ پا سکا اور نیت صاف ستھری رہی ہے اور کوشش بھی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آگے اس کے لیے بخشش کا سامان کر دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مقروض اور قرض خواہ آئیں گے، اور مقروض چونکہ اس کی دنیا میں ادائیگی کی نیت تھی اور وہ کوشش میں لگا رہا، لیکن اپنی نیت اور اپنی کوشش کے باوجود وہ ادائیگی نہ ہو سکی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرض خواہ سے کہے گا کہ اگر تو میرے اس بندے کو اپنا حق معاف کر دے تو تیرے لیے جنت ہے، تو وہ قرض خواہ اس مقروض کو وہاں معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ تو یہ مقروض کے لیے کہ اس کو اپنی نیت بھی درست کرنا چاہیے اور اس کو اپنی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کا تو جنازہ نہیں پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے لیے تو پھر قبر بھی عذاب کی شکل میں ہے، قیامت کا دن بھی عذاب کی شکل میں ہے، اور پھر آگے اللہ نہ کرے اس کے لیے جہنم بھی ہو سکتی ہے۔ مقروض ہونا یہ بہت زیادہ دکھ والا اور بہت زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے قرض سے بچانا، اللہ مجھے قرض سے بچانا۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرض سے بچنے کی آپ بڑی دعا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس عذاب میں مبتلا ہو، اس تکلیف میں مبتلا ہو، اس پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ ادا نہ کر پا رہا ہو تو قرض خواہوں کے ساتھ پھر اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے پھر، کیونکہ آپ ممکن ہے کبھی کسی سے ایسا اللہ نہ کرے پالا پڑے، وہ قرض خواہ ہوتا ہے، وہ جب سختی پر آئے تو پھر وہ بڑی سختی کرتا ہے۔ پھر مقروض اپنی عزت بچانے کے لیے، عزت نفس کو بچانے کے لیے اور ذلت سے بچنے کے لیے پھر بعض اوقات جھوٹ سے بھی کام لیتا ہے، کیونکہ قرض خواہ کو اس وقت صرف یہ ہوتا ہے کہ بس میرا مال مجھے واپس مل جائے، مجھے میرے پیسے مل جائیں، تو جائے بھاڑ میں، تو مرے، تو کٹے، تو جو تیری جو بھی کیفیت ہو، بس مجھے میرا مال، میرا پیسہ، میری دولت وہ لوٹا دو بس۔ وہ تذلیل بھی کرتا ہے، تنگ بھی کرتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے، تو پھر مقروض اس وقت تنگ آ کے اس لائن پر بھی چڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے قرض سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے، اور جو مسلمان مقروض ہیں اے ہمارے رب ان تمام مقروضوں کے قرض کو ادا کرنے میں تو ان کی مدد کر دے۔ قرض خواہ اگر مہلت دیتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بیان کیے، فرمایا کہ ایک قرض خواہ اس کے ساتھ مقروض کا ایک وقت ٹائم طے ہو جاتا ہے کہ میں تمہیں 1 مہینے کے بعد پیسے واپس کروں گا۔ اس قرض خواہ نے 1000 روپیہ قرضہ دیا ہے 1 ماہ کے لیے، اور مقروض 1 ماہ کا ٹائم لے کر اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 1 ماہ ہو جاتا ہے تو اس 1 ماہ کے دوران اللہ تعالیٰ اسے 1000 روپیہ ریال جو بھی اس نے دیا تھا اس کا صدقہ کرنے کا اسے اجر عطا کرتا ہے۔ اب مقررہ وقت آ گیا تو مقررہ وقت پہ اس کو لینے کے لیے گیا کہ بھئی میرے پیسے تم نے دینے ہیں تو دے دو، تو وہ کہتا ہے یار ابھی مجھے مزید 1 مہینہ مہلت دے دو، میرے پاس حالات ٹھیک نہیں۔ فرمایا یہ اس کو 1 ماہ کی اور مہلت دے دیتا ہے۔ اب جو اصل وقت تھا اس سے وقت اب اوپر شروع ہو گیا۔ فرمایا اس مہلت دینے کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ اس کا اجر ڈبل کر دیتا ہے۔ اب اس کو اجر مل رہا ہے 2000 صدقہ کرنے کا،
جب تک مقروض اس کا قرض ادا نہیں کرے گا اور یہ قرض خواہ جو ہے اس کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، صبر کرے، تو ڈبل اجر پا رہا ہوتا ہے صدقے کا، خیرات کا، گویا ہر روز 2000 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے۔ لیکن اب کون جانے ان چیزوں کو، لوگ تو کہتے ہیں بس مال ہے بھائی وہی سب سے بڑی چیز ہے، صدقہ خیرات اور اجر اور ثواب یہ بات کی باتیں، چھوڑو ان کو۔ تو مقروض بھی اپنی جگہ پر وہ بھی عجیب صورتحال کا شکار ہے، اور قرض خواہ بھی جو ہے وہ بھی بے صبرا ہے، اور صبر والی چیز اس کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ آج تو لوگ 50 روپے کی خاطر بندہ مار دیتے ہیں، 50 روپے 100 روپے لینا تھا نہیں دے رہا، مار دو اس کو۔ اس دولت کی خاطر ایک دوسرے کا قتل کر دینا۔ مقروض بیچارہ بعض اوقات خود اپنے آپ کو بھی قتل کر لیتا ہے۔ ویسے تو اگر ایک فکر مند مقروض، واللہ میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں، ایک فکر مند مقروض ہر روز مرتا ہے، کیونکہ اس کو ہر روز فکر ہوتی ہے اور ہر روز وہ پریشان رہتا ہے، تو ہر روز مرتا ہے۔ اور مزید قرض خواہ اس کو مارتا ہے کہ جب اس کو آگے تنگ کرے، پریشان کرے، ذلیل کرے، رسوا کرے، دنیا میں نشر کرے۔ تو یہ چیزیں بس اللہ تعالیٰ ہی صبر دے، تو کسی کو صبر آ جائے تو آ جائے، ورنہ کہاں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دنیا اس پیسے کی خاطر اس مقروض کو برا بنا دیتے ہیں، ظالم قرار دے دیتی ہے، اور اگر کوئی دیندار بندہ مقروض ہو جائے تو اس کو تو دین سے ہی خارج بنا دیتے ہیں۔ تمہارا کون سا دین ہے، اور تمہارا کون سا ایمان ہے، اور تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، اس طرح کی باتیں کر کر کے اس کی تذلیل کرنا۔ تو ہم تو بس دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ مقروضوں کی مدد فرمائے، اور قرض خواہوں کو اللہ صبر دے، حوصلہ دے، اور ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ درست کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مقروض کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو یہ دعا کوئی مقروض ہو تو وہ اس کو پڑھتا رہے۔ فرمایا احد پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو اتار دے گا۔ میں آپ کو، خاص کر آپ جو میرے پاس بیٹھے ہو یا جو اس درس کو سن رہے ہیں، میں ان کے لیے ایک نصیحت کے طور پر بات کروں گا، اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سننے والوں کے لیے بھی۔ اگر ہم میں سے کوئی مقروض ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی کوئی ایسی معاونت کو مدد ہے کہ جہاں سے گنجائش ہوتی ہے وہ ادا کر سکتا ہو تو وہ اس کو ادا کر دے، اور اگر وہ واقعی ادا کرنے سے قاصر ہے تو وہ مقروض خود جانتا ہے یا عرش والا رب جانتا ہے، تو قرض خواہ کو نصیحت ہے کہ قرض خواہ صبر سے اور حوصلے سے کام لے، مقروض کو تنگ مت کرو، اس کو پریشان مت کرو، اپنے اللہ سے اجر کی امید رکھ لو کہ آپ کو آپ کا رب اس کا اجر دے، اس کا ثواب دے۔ اگر تو وہ مقروض جان بوجھ کی ادائیگی نہیں کر رہا تو وہ ظالم ہے، اور اپنے اس ظلم کی سزا دنیا میں بھی پائے گا، قبر میں بھی پائے گا، اور قیامت کے میدان میں بھی پائے گا۔ اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اللہ کے بندو تم اس پر ترس کھاؤ، اور اس کو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کبھی مقروض کو تنگ نہ کرنا، کبھی مقروض کو پریشان نہ کرنا، اس کو مہلت دینا اس نیت سے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ قیامت کا دن اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، پوچھا جائے گا اس کی کوئی نیکی دیکھو، کوئی نیکی خاص ایسی نہیں ہے اس کے پاس، اس کو جہنم کا اس کے لیے فیصلہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی نیکیاں دیکھو، دیکھو کوئی نیکی اس کی، کیونکہ اللہ تو خوب جانتا ہے، لہذا فرشتے اس کے رجسٹر کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو ملتا ہے اس کی ایک خوبی ملتی ہے۔ اس کی خوبی کیا ہے
کہ وہ لوگوں کو مہلت دیتا تھا اور لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا تھا. پوچھا بھی کیا یہ معاملہ ہے تمہارا؟ تو کہتا ہے کہ یا اللہ میں ایک تاجر تھا، کاروباری تھا، لوگوں سے میں نے اپنے پیسے لینے ہوتے تھے اور اپنے بندوں کو میں بھیجتا تھا اپنا مال لینے کے لیے، یا ان سے جو مجھے میری ادائیگیاں جو ان کے ذمہ ہوتی تھیں وہ لینے کے لیے بھیجتا تھا. تو میں اپنے ملازموں کو یہ بات کہہ کر بھیجتا تھا کہ دیکھنا اس پر جا کر سختی نہ کرنا، دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو اس کو مہلت دینا، اس پر آسانی کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی یہ نیکی جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے تو رب کائنات فرماتا ہے یہ میرا بندہ ایک انسان ہو کے میرے بندوں پر رحم کرتا رہا اور ان کے لیے آسانیاں کرتا رہا تو میں تو رب العالمین ہوں، میں تو ارحم الراحمین ہوں. تو لہذا میں اپنے اس بندے پر رحم کرتے ہوئے اسے جہنم سے آزاد کرتا ہوں اور اسے جنت میں داخل کرتا ہوں. اپنی اس ایک نیکی کی وجہ سے اسے جنت کے اندر جو ہے داخلے کی اجازت مل جاتی ہے. اب ہمارے نزدیک تو یہ آپ جانتی ہیں کہ اجر اور ثواب کی وہ وقت نہیں ہے، ہمارے ہاں تو زیادہ اہمیت اور وقت مال کی ہے. اس مال کے لیے قرض خواہ مقروض کی تذلیل کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو نشر کرتا ہے، اس کو مشہور کرتا ہے اور اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا زبان استعمال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھ عطا کر دے. اب اگر ایک مقروض اس کو کوئی تنگ کر رہا ہے، بہت پریشان کر رہا ہے، تو پھر اس تنگ دست کا کوئی ضامن بن جائے، کچھ ضمانت دے، یا یہ مقروض کسی کو بطور ضمانت کسی کے ہاں پیش کر دے کہ یار یہ میری ضمانت دیتا ہے، مجھے ٹائم دو، ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ تمہاری طرف جو ہے نا، میری طرف سے جو ہے وہ جواب دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر کسی ضامن کو بیچ میں ڈالا گیا ہے اور وہ ایک مالدار ہے، ضامن جو ضامن بنتا ہے ظاہری بات ہے وہی جس کی ہڈی سہتی ہے وہ کہتا ہے میں ضامن. تو فرمایا پھر اب اس مقروض کے پیچھے مت پڑو، اب اپنے اس ضامن کی طرف رجوع کرو، اس کے ذریعے اپنی کو بات چیت جو بھی تم نے کرنی ہے، جو معاملہ کرنا ہے اس سے کرو. اب ایک بندے نے اگر ضمانت لی ہے تو پھر یہ ضامن جو ہے اس کے پاس جاؤ، اس کی طرف رجوع کرو. لیکن اس تنگ دست کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت اور وصیت وہ میں نے آپ کو بتا دی، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ اور آسانی کا معاملہ کیا جائے. تو آپ اگر یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اجر اور ثواب کا معاملہ اس نے رکھا ہے کہ آپ کے لیے اس میں اجر ہے اور ثواب ہے. اور اگر آپ اس معاملے کے اندر اس پر سختی کرتے ہیں اور آپ اس کو تنگ کرتے ہیں، آپ اس کو پریشان کرتے ہیں، تو بھائیو ایک جو اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے پھر آپ اس سے محروم ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ادرک مالہ بعینہ عند رجل وانسان قد افلس فهو احق به من غیرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں جس نے اپنا مال ایک ایسے شخص کے پاس پایا جو مفلس ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، تو وہ دوسروں کی نسبت اس کا زیادہ حقدار ہے. من ادرکا جس نے پایا مالہ بعینہ اپنا اصلی مال، قد افلسا وہ دیوالیہ ہو گیا، ہوا احق بہ اس کا زیادہ حقدار ہے. ایک شخص کو آپ اس سے کاروبار کرتے ہیں اور اس کو آپ مال دیتے ہیں بیچنے کے لیے. مثال کے طور پر آپ الیکٹریشین ہیں اور الیکٹرک کا سامان آپ کسی کو دیتے ہیں اور اس کی الیکٹرک کی دکان ہے اور آپ نے اس کو مال دیا ہوا ہے 2000 5000 کا، اس کے پاس پڑا ہے وہ مال. آپ کو خبر ملی کہ بھئی اب وہ بندہ جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا اور اس کا کاروبار جو ہے وہ نقصان میں چلا گیا. آپ اس کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا مال ابھی اس کے پاس پڑا ہے، تو آپ اس کا حق رکھتے ہیں
کہ آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یار یہ جو میرا مال ہے، چونکہ اس کے پیسے اس نے نہیں آپ کو دیے اور وہ مال بھی آپ کا اس کے پاس پڑا ہے، تو آپ اس کا یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ جو میرا مال ہے یہ تو مجھے دے دو۔ اس کا زیادہ حق، وہ مال کا جو مالک ہے وہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ جو دیوالیہ یا مفلس جو ہوا انسان، اس کو چاہیے کہ وہ پھر اس کا وہ حق اس کو ادا کر دے کہ بھئی ٹھیک ہے، میرے جو حالات ہیں، تمہارا یہ مال بکا نہیں ہے، یہ پڑا ہے، تم نے لے جانا ہے تو اپنا یہ مال تم لے جاؤ، تو اس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ جو اس مال کا مالک ہے۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جعل في لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا فیصلہ کیا ہر اس مال میں جو تقسیم نہیں کیا گیا، اور جب حدیں واقع ہو جائیں، راستے بدل لیے جائیں تو پھر کوئی شفعہ نہیں۔ قضا فیصلہ کیا، لم یقسم جو تقسیم نہیں کیا گیا، صرفت الطرق جب راستے بدل لیے جائیں، اذا وقعت الحدود جب حدیں متعین کر دی جائیں، یعنی مال تقسیم ہو جانے کے بعد ملکیت ثابت ہو جائے۔ آپ ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جو مشترکہ ہے، اس کے راستے مشترکہ ہیں، وہ زمین مشترکہ ہے، اور آپ کا حصہ ابھی اس میں سے الگ نہیں ہوگا، تو آپ اس کو اس وقت تک نہیں بیچ سکتے کہ جب تک آپ کے ساتھ شریک اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ 15 مرلے کی جگہ ہے اور 5 مرلے یقیناً آپ کے حصے میں آتے ہیں، 5 دوسرے بھائی کے حصے میں آتے ہیں، 5 تیسرے بھائی کے حصے میں آتے ہیں، 3 بھائی ہیں آپ، لیکن ابھی نہ تو اس کو تقسیم کیا گیا ہے اور نہ اس کی حدیں قائم کی گئی ہیں اور نہ ہی جو ہے اس کے راستے الگ کیے گئے ہیں، تو اب آپ اکیلے بھی میں اپنے 5 مرلے بیچ رہا ہوں بھائی، تو وہ دوسرا ساتھ والا بھائی وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ حق شفع جسے کہتے ہیں، ہمارے عدالتوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، تو اس کا حق رکھتا ہے۔ ہاں جب اس کی حدیں آپ تقسیم کر لیں اور اس کے جو چیزیں سب جو ہیں اس کی متعلقہ وہ الگ ہو جائیں، متعین ہو جائیں، آپ کے لیے الگ ہو جائے وہ چیز، پھر آپ اس کا حق رکھتے ہیں کہ آپ اس کو بیچ لیں، لیکن جب تک وہ مشترک ہے اور اس میں جو ہے وہ حد بندی نہیں کی گئی ہے اور اس کی آپ کی الگ سے جگہ متعین نہیں کی گئی ہے، اس کے راستے الگ متعین نہیں کیے گئے ہیں، تو اس وقت تک آپ نہیں بیچیں گے جب تک آپ کے ساتھی متفق نہ ہوں۔ ہاں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اجازت نہیں دیتے اور آپ بغیر اجازت کے آگے کوئی کسی کے ساتھ سودا کر لیں تو پھر یہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ شفع کرے، اور اس کے نتیجے میں حاکم وقت یا عدالت آپ کی اس بیع کو، آپ کی اس جو ہے اس آپ نے جو اپنے زمین کا سودا کیا ہے وہ اس کو کینسل کر سکتی ہے۔ یہ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمر فيها فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وهو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غیر متمول فی وفی لفظ غیر متأثل. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے، فرمایا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں زمین انہوں نے حاصل کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یعنی مشورہ کے لیے، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خیبر میں ایک ایسی جگہ لی ہے کہ کبھی اس سے بڑھ کر بہترین مال میں نے حاصل نہیں کیا، تو آپ کا میرے لیے اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر تو اس کا اصل اپنی ملکیت میں رکھے اور اس کی پیداوار صدقے میں دے دے تو بہتر رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیداوار کو صدقے میں دے دیا، اس شرط پر کہ اس کے اصل کو بیچا نہیں جائے گا، نہ اسے وراثت میں تقسیم کیا جائے گا، نہ اسے ہبہ کیا جائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فقراء، رشتہ داروں اور اللہ کی راہ میں لڑنے والوں، مسافروں، مہمانوں کے لیے صدقہ کر دیا۔ جو اس کی دیکھ بھال کرے گا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ دستور کے مطابق اس میں کھا لے، یا کسی ایسے دوست کو کھلا دے جو اپنی ضرورت سے زیادہ لینے والا نہ ہو، اور ایک روایت میں کہ نہ اپنے پاس جمع کرنے والا ہو۔ اصابہ اس نے حاصل کی، یستعمر وہ اس سے مشورہ لیتا ہے۔ انی اصبت اردن میں نے زمین حاصل کی، وہ انفس عندی وہ میرے نزدیک عمدہ اور نفیس ہے، فما تأمرنی بہ آپ مجھے اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ان شئت حبست اصلها اگر آپ چاہیں تو اس کے اصل کو اپنے پاس روکے رکھیں۔ لا یباع اصلها اس کا اصل بیچا نہیں جائے گا۔ لا یورث اس کا نہ ہی کسی کو وارث بنایا جائے گا۔ لا یوہب اسے ہبہ نہیں کیا جائے گا۔ القربا رشتہ دار، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ابن السبیل مسافر، الضیف مہمان، لا جناح کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، من ولیہا اس کی نگرانی کرے، ان یاکل منہا کہ اس میں سے کھائے، بالمعروف دستور کے مطابق، غیر متمول اپنی ضرورت سے زیادہ لینے والا نہ ہو، غیر متأثل اپنے پاس جمع کرنے والا نہ ہو۔ اس حدیث میں اصل میں جو مسئلہ بتایا گیا ہے، پہلی چیز تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ جنہوں نے ایک خیبر میں زمین لی، اور وہ زمین بہت اچھی زمین تھی اور زرخیز ہوگی اور قیمتی ہوگی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تھے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں لگا دیں، اس کے لیے اپنی آخرت کا کوئی سودا اللہ تعالیٰ سے کر لیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا، مشورہ دیا کہ عمر اگر تم یہ اصل اپنے پاس ہی رکھو بجائے اسے بالکل ہی صدقہ کر دینے کے، تو اس کی جو پیداوار ہو نا وہ تم صدقہ اور خیرات کر دو۔ اس کا ایک بڑا عظیم فائدہ ہے۔ اس کا عظیم فائدہ کیا ہے کہ یہ کہ صدقہ جاریہ رہتا ہے، صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، جسے وقف کہتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز، یہ دکان، یہ مکان، یہ زمین آپ وقف کر دیتے ہیں کہ اس کی جو بھی آمدن ہوگی وہ میرے گھر والوں کی، ان کے استعمال میں نہیں ہوگی، بلکہ اس کی تمام آمدن کسی مدرسہ کو، کسی مسجد کو، یا فلاح و بہبود کے جو بھی انسانیت کی خدمت کے کام ہیں یا دین کی خدمت کے جو کام ہیں ان پر خرچ ہوگی۔ اب آپ ایک فرق سمجھیے گا کہ میں ایک دکان 1 لاکھ روپے کی بیچ کے یہ 1 لاکھ روپے صدقہ کر دیتا ہوں، ادھر دیا ادھر دیا ادھر دیا، یہ سب نے کھا پی لیا، وہ چلا گیا، مجھے اب ثواب ملا اس 1 لاکھ روپے کو صدقہ کرنے کا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی میں یہ جو دکان ہے نا، اس سے جو بھی آمدن ہوگی وہ میری جو ہے نا صدقہ جائے۔ یہ دکان اپنی جگہ پر قائم ہے، ہر مہینے ممکن ہے وہ 5,000 روپے نکال رہی ہو، 10,000 روپے نکال رہی ہو، اور وہ سال ہا سال چلتا رہے، سال ہا سال وہ سلسلہ چلتا رہے، جاری رہے، 5 10 20 50 سال وہ جاری رہے، تو اس وقت اگر میں اس کو بیچ کے جو صدقہ کر دیتا تو 1 لاکھ کا ثواب ہوتا۔ لیکن اب سال ہر سال میں ممکن ہے کہ 10 لاکھ اللہ کی راہ میں جا چکے ہوں، اور اس کو مرنے کے بعد اس جاری صدقے کا جو ہے اجر اور ثواب وہ اس کو پہنچتا رہے۔ تو اس طرح کا وقف انسان کے لیے بعض اوقات بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دے دیا کہ عمر یہ کر لو۔ اب حضرت عمر نے پھر اسی پر عمل کیا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ بھئی یہ اب زمین وقف ہے میری طرف سے، میرے بعد نہ یہ وراثت کے طور پر تقسیم ہوگی،
اور نہ یہ کسی کو ہبہ کی جائے گی. بس جو بھی اس زمین کا نگران بنے، میری اولاد میں سے کوئی بنے یا کوئی اور اس زمین کا نگران بنے، اس کی جو بھی آمدن ہے وہ مسافروں پر خرچ کر دو، غریبوں پر خرچ کر دو، مہمانوں پر خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اس میں سے میرے گھر والے، میرے گھر والے وہ کچھ بھی اس میں سے نہ لیں. ہاں جو اس کے اوپر نگران مقرر ہے تو وہ نگران، چونکہ وہ اس پر ایک محنت کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ اپنا اس کا جو ہے اس کے اوپر ایک یعنی وقت لگ رہا ہے، تو اس کے عوض اگر بدلے میں وہ اتنا کچھ اپنی اس ضرورت کے مطابق لینا چاہے لے، لیکن اس سے زیادہ نہ لے. اتنا ہی جتنا اس کے اوپر خرچ آیا یا اس کے اوپر اس کی مشقت ہے، محنت ہے، کوشش ہے، اس کے برابر کوئی چیز اگر اس نے نگران نے اس سے لینی ہے تو وہ لے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. باقی سارے کا سارا مال وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ اپنے بہترین مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور پھر یہ کوشش ہوتی تھی کہ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر مال اللہ کی راہ میں دیں، اور کچھ ایسی شکل اختیار کر لیں مال دینے کی کہ اس کا اجر اور ثواب بھی جاری و ساری رہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ اگر کوئی اپنا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں، کسی ایسے خیر کے کام کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو وہ جائز ہے. ایک نمبر دو، پھر اس کو وقف کرنے کے بعد اس کو بطور وراثت میں لینا، اس کو بطور واپس لینا، وہ بھی پھر ٹھیک نہیں ہے. تو لہذا یہ اس حدیث سے بعض مسائل پتہ چلتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا جذبہ کیا تھا، اور صحابہ کس طریقے سے نیکیاں اکٹھی کرنے پر اور نیکیاں جمع کرنے پر حریص تھے. اس کے لیے وہ اپنے مال، اپنی جان، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. تو اللہ تعالی ہمارے جذبات کو بھی بہتر کرے، ہمارے نیتوں کو درست کرے، دنیا و آخرت کی بہتریاں اللہ تعالی ہمیں عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.